السلام علیکم گائز، میں ہوں نمل کیوٹی، میرے چینل کا نیم ہے۔ تو آج عید کا تھرڈ ڈے ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ لوگوں کو میری جو لائف کی سٹوری میں نے آپ کو اپنی ڈسکس کی تھی، تو ماشاءاللہ سے لوگوں نے اس کو اتنا لائک کیا ہے اور اتنا وائرل ہو گئی وہ میری ویڈیو۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مطلب مجھے یہ سمجھ آئی کہ میری سٹوریز یا جو بھی سٹوری ہے اس سے آپ موٹیویٹ ہوئے، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ اپنی سٹوری کو تھوڑا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جب میں قرآن شریف پڑھتی تھی تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سوچتی رہتی تھی۔ میں کہتی تھی یہ کیسے مانے بھائی تھے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے جیلسی کی، صرف اس لیے کہ ان کے فادر ان کو بہت پیار کرتے تھے، تو اس لیے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو پھر یہ میں بہت سوچتی تھی۔ پھر میں یہ سوچتی تھی کہ جب میرے ابو زندہ تھے تو میرے ابو کیا کرتے تھے، وہ بھی سارے بچوں میں سے زیادہ نا مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مطلب چھوٹی بہت تھوڑی بڑی الماری ہوتی تھی، وہ فل چیزوں سے، جو بچوں کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں وہ ساری فل کر دیتے تھے میرے ابو۔ تو اس کی جو کیز تھی وہ مجھے دیتے تھے، کہتے تھے ڈیلی تم جو ہے نا ان میں سے تھوڑی۔ پھر جو دوسری سسٹرز ہوتی تھی وہ کافی جیلس ہوتی تھیں، کہتی تھی تمہارے ابو ہیں تو ہمارے بھی ابو ہیں، تو سب میں تم ہی ڈسٹریبیوٹ کرتی رہتی ہو۔ تو وہ اتنی میری سسٹرز جیلس ہوتی تھیں۔ تو پھر ابو کی ڈیتھ کے بعد یہ ہوا کہ سب انہوں نے مجھ سے بدلے لیے، مطلب سب مجھے اگنور کرتی تھیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو کہتی تھی جب ابو زندہ تھے کتنا لاڈ پیار میں تم اتنی مغرور تھی، اتنا اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلو اس میں غرور کی کیا بات ہے، میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر اندازہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان سے کس طرح سے جیلس ہوتے تھے۔ ہاں، پھر تو جو ہے نا اسی طرح سے ہوتا رہتا تھا، مطلب میری سسٹرز بھی مجھ سے جیلس ہوتی تھیں کافی زیادہ۔ پھر آگے کی سٹوری یہ تھی کہ میری مدر جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ امی بتاتی تھی کہ میں تھوڑی بڑی تھی تو ان کو پڑھایا لکھایا، اتنی مطلب ہماری عید سے پہلے بھی ان کے بچوں کے عید کے کپڑے آتے تھے، اتنا اپنے بہن سے اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی میری امی۔ پھر ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا، ہم سوچتے تھے کہ امی تو ہماری ہیں، ابو بھی ہماری ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن یہ ان کے لیے زیادہ سوچتی ہیں، ان کی فکر زیادہ کرتی ہیں۔ تو میں یہ ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے بھی کوئی سگے بہن بھائی سے بھی پیار کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ۔ تو پھر جب میں بڑی ہوئی تو مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں سے سب کی مجھے بہت زیادہ فکر تھی، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ ہماری امی ہم سے بھی زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو پیار کرتی ہیں، تو شاید مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر میں بھی ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتی تھی، ہر تکلیف میں ساتھ دیتی تھی۔ اور مجھے قرآن شریف پڑھتی تھی تو مجھے اس کی تفسیر میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ حلال رزق پسند ہے۔ تو میں سوچتی تھی کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جس میں خود سے کمانا شروع کر دوں۔ پھر میں نے سلائی سیکھی۔ پھر میں 10 ایئر مطلب میٹرک کلاس میں تھی تو تب سے میں سلائی سیکھتی تھی، اور پھر میری ایک بڑی سسٹر ٹیچر تھیں تو میں کافی سلائیاں کرتی تھی، کڑھائی بھی کی، بہت پیسہ بھی کمایا، بہت نہیں مطلب اتنا تھا اس زمانے میں تو گزر سفر کے وہ ہوتا تھا، پر میں کافی جمع بھی کرتی تھی۔ اور میری امی پھر مجھے یہ سمجھاتی تھی کہ جو بھی پیسہ تھوڑا بہت جمع ہو تو اس میں سے تم گولڈ خرید لیا کرو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بسکٹ اس زمانے میں 1 گرام کے 1000 2000 کے آ جاتے تھے، پھر میں وہ خرید کے رکھ لیتی تھی۔ تو امی کہتی تھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت ہے اور تمہاری کوئی ہیلپ نہ کرے تو اس کو آپ سیل آؤٹ کر کے اور اپنے مسئلے کو حل کر لینا۔ تو میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو اتنی زیادہ کرتی تھی سلائی اور اتنا گم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی، اس کے بعد 1-2 دن بعد جو ہے میں اوپر سے کوئی الماری کی صفائی کر رہی تھی تو میں گر گئی تھی نیچے نا۔ تو جب گر گئی تھی تو میری بیک بون میں کرو آ گیا تھا اور میں پیرالائز ہو گئی تھی، 6 منتھس کے لیے پیرالائز ہو گئی۔ پھر میں اپنے گھر پہ ہی تھی، میں نے کہا اب اتنی تکلیف میں ہوں، اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ پھر میں اپنی امی کے پاس چلی گئی، کافی علاج وغیرہ کروایا۔ میں اصل میں اتنی زیادہ سلائی کرتی تھی نا، تو ویسے ہی کرو تو ہلکا پھلکا تھا مجھے شادی سے پہلے بھی، لیکن اس کے بعد جو تھوڑا بہت گری تو اس سے زیادہ مجھے کرو آ گیا تھا بیک بون میں۔
تو اب میں جو اپنے گھر رہنے آئی تکلیف میں تھی میں بہت زیادہ. آپ یقین نہیں کریں گے، میں سوچتی تھی جب کبھی مجھے تکلیف آئے گی میں اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف میں اتنا کام آئی ہوں، اتنا کام آئی ہوں. یہ سارے بہن بھائی مجھے بہت پیار کریں گے، مجھے بہت اچھا ٹریٹ کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سب نے منہ پھیر لیا تکلیف کے وقت، سب نے مجھے چھوڑ دیا. بس میری امی کا ساتھ تھا میرے پاس ساتھ، اور مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ تھا. آپ یقین کریں گے میں لیٹ لیٹ کے نماز پڑھتی تھی اور جو ہے ذکر کرتی تھی، اور مجھے یقین ہوتا تھا. ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ اب مشکل ہے تھوڑا، آپ کی لائف ٹف ہو گئی ہے سروائیو کرنا. اس ٹائم تو اتنا علاج نہیں آیا تھا، ٹریٹمنٹس نہیں تھی اتنی زیادہ، اور ابھی تک بھی میری بیک بون میں کرو ہے، ابھی بھی ہے. سنا ہے کہ جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں کروا رہی کیونکہ میری پھپھی ہیں انہوں نے کروایا تھا. تو راڈ ڈلتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی حد سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کیئر بہت ہوتی ہے. تو خیر میں اپنی بات پہ واپس آتی ہوں. تو سب بہن بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اب تو اس کی کوئی لائف ہی نہیں ہے. کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ایک دو بہن تھی تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کر دیتی تھی، کھانا بنا کے دے دیا تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. زیادہ تر تو مجھے انسلٹ اور عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی تھیں. اور یہ بات تو سچ ہے، ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ نے کافی میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، کافی میری چیزوں کو سمجھا، ماشاءاللہ سے کافی میری ہیلپ کی، ہر طرح سے ہیلپ کی جہاں پہ ان کی ہے اچھی بات. اور وہ ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن دکھ یہ تھا کہ میں نے شاید اپنے ہر رشتے سے زیادہ ان سے بہت محبت کی، لیکن دکھ اتنا ہے کہ انہوں نے ریٹرن میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا. مطلب کوئی بھی تھوڑے پیار کے جو دو لفظ ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں کیے. تو پھر میں اپنے دل کو دلاسا دیتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھے اپنی زندگی سے کوئی بھی ریگریٹ نہیں ہے، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرو. اب یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے جو میں نے ایکسپیکٹ کی تھی کہ میرے گھر والے میری مشکل وقت میں بڑا مجھے پیار کریں گے، بڑا مجھے سپورٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں غلط تھیں اور میں غلط ثابت ہو گئی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ اللہ نہ کرے آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہو بہن بھائیوں میں سے تکلیف میں، مشکل میں، وہ بھی آپ کو تکلیف میں اتنا ہی کیئر کرے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں مجھے اپنی لائف میں پتہ چلیں. اس کے بعد بھی لائف میں اللہ کی قدرت آزمائشیں آتی رہیں. اس کے بعد میں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی کیونکہ میرا کامل یقین تھا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر میں میری بھابھی تھی، انہوں نے میرا کراچی میں ٹریٹمنٹ کروایا حکیم وغیرہ سے. پھر میں انشاءاللہ اپنی اسٹوری کنٹینیو کرتی ہوں، ٹو بی کنٹینیو. کل آپ کو بتاؤں گی آگے کی اسٹوری. تو میرا نام نمل کیوٹی ہے، میرے چینل کے نام ہے نمل کیوٹی. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.